نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت امت مسلمہ بہت سارے اندرونی اور بیرونی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے. جب سے اسلام آیا ہے، باطل کی جانب سے اسلام کے چراغ کو بجھانے کی مسلسل کوشش جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہابی. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، لیکن کچھ مسائل امت کے ایسے ہیں جو اندرونی اور امت خود ہی ان مسائل کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے اور امت خود ہی ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی. بیرونی مسائل جو بیرونی طاقتوں کی طرف سے ہیں، عالمی سطح پر اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بیرونی مسائل ہیں اور ہم اپنے طور پر اسے فوراً ختم نہیں کر سکتے. لیکن جو اندرونی مسائل ہیں، جو خود ہماری اپنی غفلت، کوتاہی اور دین سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ مسائل ہم اگر چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں. کیا ہے وہ مسائل؟ مسلمانوں کا آپس کا انتشار، یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے. آج مسلمان اللہ کے نام پر اتحاد اور اتفاق کے لیے جمع ہو جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو کون ان کو روکنے والا ہے؟ اسی طرح خاندان کے آپس کے اختلافات اور جھگڑے. آج اگر ایک گھر کے افراد، ایک خاندان کے افراد آپس میں جمعہ کے بعد ہاتھ ملا لیں، پچھلی ساری تلخیوں کو فراموش کر دے، تو کیا موجودہ سرکار یا کوئی یہودی اور عیسائی تنظیم اس کو روکے گی؟ نہیں روکے گی. میراث کے مسائل، باپ کا انتقال ہوا، میراث تقسیم نہیں ہوئی، پھر اولاد بھی انتقال کرنے لگی، یہاں تک کہ 2-3 پشتیں گزر گئی، میراث تقسیم نہیں ہوئی، اور میراث کے مسائل کو لے کر پورا خاندان الگ الگ گروپ میں بٹا ہوا ہے، جھگڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے. آج اگر وہ سب اکٹھا ہو جائیں اور ایک عالم دین سے کہہ لے شروع سے آخر تک یہ صورتحال ہے، صحیح اور اس کا جو حل آپ بتائیں گے ہمیں منظور ہے، چاہے میرے حصے میں مال آئے یا نہ آئے، تو آج سب جھگڑا ختم ہو جائے. کوئی منع کرے گا کہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے، بالکل آپ یہ سب جھگڑا ختم نہیں کر سکتے. ایسے ہی ایک بڑا مسئلہ
رشتہ نکاح کے انتخاب کا ہے. اولاد بالغ ہوتی ہے، ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر اس کے نکاح کی ہوتی ہے. اب بطور خاص بچی جوان ہو جائے تو زیادہ فکر ہوتی. رشتہ نکاح کی تلاش شروع ہوتی ہے. اب اس کے متعلق اسلام نے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے. اگر ان اصول و ضوابط کی روشنی میں رشتہ نکاح کی تلاش کی جائے، اچھا مناسب رشتہ بھی مل جائے گا، سہولت سے مل جائے گا، جلدی مل جائے گا. لیکن خود مسلمانوں نے ہی ان اسلامی اصول اور ضابطوں کو کنارے رکھ دیا اور اپنے پسند کی مولوی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. ہر ایک نے ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لی. مجھے اس خاکے کے مطابق داماد چاہیے، مجھے اس خاکے کے مطابق بہو چاہیے. ڈھونڈ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جو مال ہے نہیں آپ وہ تلاش کر رہے ہیں تو نہیں ملے گا. ممبئی کا رخ مغرب کی طرف ہے، دہلی کا مشرق کی طرف. آپ ممبئی جانے کی نیت سے دہلی کی ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں تو پہنچ جائیں گے. ایسی کوئی ٹیکنالوجی نکلی ہو تو ایک بیوقوف ٹرین میں سوار ہوا، تحقیق کی نہیں کہ ٹرین ممبئی جا رہی ہے کہ دہلی جا رہی ہے. جانا تھا ممبئی، دہلی کی ٹرین پہ سوار ہوا، اوپر والے برتھوں پہ بیٹھے. ٹرین چل پڑی، نیچے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھنے لگا بیٹا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ بولنے لگے دہلی جا رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ کو تو ممبئی جانا ہے. تو اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے اپنا دماغ چلایا. اس نے کہا واہ، سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اب ایک ٹرین میں نیچے سیٹ پر بیٹھنے والے دہلی پہنچیں گے، اوپر برتھوں پر بیٹھنے والے ممبئی پہنچیں گے. یہ اس کی اپنی خام ہے. آج مسلمان بھی کچھ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہم دینی اصول اور ضابطوں کو کنارے رکھ کر اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق اپنے سارے کام کریں گے، لیکن دین کے اوپر ہمیں وہی مدد اور نصرت چاہیے جو بدر میں اتری، جو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو تائید اور نصرت الہی صحابہ کے ساتھ تھی، وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے. ہمارا عمل، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق صحابہ کے جیسے ہوں یا نہ ہو، لیکن ہمیں کامیابی ویسی چاہیے. این خیالستو محالستو جنو، فارسی میں کہتے ہیں یہ دیوانہ پن. اور زندگی کے تمام شعبوں میں بالعموم مسلمان کا یہی مزاج ہے. نام مسلمان ہے، عمل اسلام کے مطابق نہیں. کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری. تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری. جی ہاں، کوئی بھی شعبہ آپ زندگی کا دیکھ لو، مسلمان اسلامی ہدایات اور ضابطوں کو پورے طور پر فالو نہیں کرتے. رشتہ نکاح سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا، پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ دیکھو 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. اے علی 3 چیزوں میں دیر مت کرنا. نماز کا وقت ہو جلدی پڑھ لینا، کسی کا انتقال ہو جائے نماز جنازہ میں تاخیر مت کرنا، اور جب اولاد بالغ ہو جائے نکاح میں دیر مت کرنا. ورنہ علماء نے مسئلہ بیان کیا، اولاد اگر گناہ کی مرتکب ہوئی تو ماں باپ بھی گناہ میں شریک رہیں. اسی میں آپ دیکھ لیجئے، لڑکی بڑی ہو گئی ہے، اس کی ساری چیزوں پہ توجہ ہے، نکاح کی فکر نہیں. لڑکا جوان ہو گیا ہے،
ماں باپ کو نکاح کی فکر نہیں، کوئی ٹوک دے ابھی تو چھوٹا ہے نا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ جواب ملنے لگتا ہے کہ عمر زیادہ ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، سرپرست ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ کہوں گا اور ان کو ناگوار لگے تو پیشگی معافی بھی چاہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آج رشتہ نکاح کے انتخاب میں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جتنی دشواریاں ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے والدین اور سرپرستوں کا ہے، ان کی کوتاہیوں کا ہے۔ میں آپ کو ایک واضح مثال دے رہا ہوں، زمینی بات ہے۔ ایک اہلکار نے مجھ کو بتایا کہ ایک لڑکی کی عمر 34 سال ہے اور وہ BSc B.Ed ہے، باپ نے اس کی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں جو بھی ہے خرچ کیا ہے۔ اب اہلکار کو بلا کر اس کا باپ کہتا ہے دیکھ یہ میری بیٹی ہے، 34 سال عمر ہے، اتنی تعلیم ہے، اسی کے جیسا تعلیم یافتہ اور خاندانی لڑکا اس عمر کا لا کر بتاؤ۔ 35 سال کا جوان وہ جھاڑ پہ سے توڑ کر تو نہیں لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ اب دردناک بات جو بتا رہا ہوں آپ کو، افسوسناک، وہ سنیے۔ وہ اہلکار کا کام کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، بھائی آپ جو کہیں، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ چلے آئے، دوسرے دن لڑکی نے اہلکار کو فون کیا اور کہہ رہی ہے کہ آپ میرے لیے رشتہ تلاش کرو، جتنا پیسہ میرے والد دیں گے اس سے ڈبل میں آپ کو دوں، لیکن جیسا بھی مل جائے بتاؤ۔ بھوک جس کو رہے گی وہ کھانا مانگے گا نا، ضرورت جس کو رہے گی وہ تقاضا کرے گا نا۔ جو بڑے حضرات ہیں اب ان کو تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو ان کو جوانوں کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اہلکار آ کر کہے کہ دیکھو ایک شخص ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، نہیں دعا کام نہیں چل رہی۔ دیکھو ایک شخص ہے، طلاق ہو گیا ہے، نہیں چلے گا۔ دیکھو ایک نوجوان بہت اچھا ہے، بیوی کا انتقال ہوا، ایک بچہ ہے، بچے والا رشتہ نہیں چلے گا۔ دیکھو ایک لڑکی ہے بہت اچھی ہے، 1 سال تمہارے بیٹے سے عمر زیادہ ہے، نہیں چلے گا۔ تو مسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ شریعت میں تو کوئی منائی نہیں۔ لڑکا لڑکی میں ایک بالغ ہے، ایک کنوارا ہے، دوسرا کنوارا نہیں ہے، شریعت بولتی نکاح کر سکتے۔ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، لڑکے کی عمر کم ہے، شریعت بولتی ہے نکاح تو ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بیوی اور بچوں والا ہے، پھر بھی وہ کسی خاتون سے نکاح کر خواہش مند ہے، لڑکی بھی تیار ہے، لڑکا بھی تیار ہے، شریعت بولتی ہے اجازت ہے، لیکن ماں باپ ٹھان کے بیٹھے میری بچی 35 سال کی ہے، 32 سال کی ہے، مجھ کو کنوارا چاہیے، چھڑا چاہیے، بغیر بچوں والا چاہیے۔ اسی میں اپنی بچیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں، ان کی جوانیوں کے دن ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور پھر نتیجے میں نوجوان نسل کی نگاہیں بہک رہی ہے، قدم پھسل رہے ہیں، معاشرے میں بدکاری اور گناہ کے واقعات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ تو تمہارے لوگوں کے رشتے کی بات ہے، طلاق یافتہ خواتین، بیوہ خواتین، بڑی عمر کے افراد، ان کا رشتہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ عہد نبوی میں ادھر کسی کا انتقال ہوا، عدت گزری، صحابہ اس کی بیوہ کو پیغام بھیجتے اور اپنے نکاح میں لے آتے۔ کوئی بے سہارا زندگی نہیں گزارتا، شہید ہونے والے کے بچے کو سہارا مل جاتا، بیوہ کو شوہر کی سرپرستی مل جاتی، معاشرہ خوش و خرم آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی بوڑھے کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی نکاح کر لیتا، اس کو بھی لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ آج 55 60 سال 65 سال کا کوئی بوڑھا تنہا زندگی گزار رہا ہے، تکلیف کے ساتھ وقت بسر ہو رہا ہے، وہ خواہش کرے کہ میں کسی کے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ زندگی کے بقیہ ایام سکون کے ساتھ بسر ہو جائیں، وہ میری کچھ خدمت کر لے، کہ جو خدمت بیوی کرے گی وہ بیٹی اور بہن نہیں کر سکے گی، اولاد رکاوٹ بن جاتی۔ بولے تم کو کچھ سمجھا تھا؟
رشتے کی بات کر رہے ہو، بولے یہ عمر میں رشتے نہیں فرشتے آوت ہیں، یہ سب تانے۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں میرے انتقال کو 10 دن باقی ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے اور مجھے پتا ہو کہ 10 دن بعد میری موت آنے والی، تو بھی نکاح کر کے مرنا پسند کروں گا، اللہ کو بے نکاحی زندگی پسند نہیں۔ آج معاشرے میں نہ جانے کتنے عمر دراز افراد ہیں، 50، 55، 60 سال کی عمر ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اولاد بچیاں تک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ کیا حق بنتا ہے اولاد کو رکاوٹ بننے کا؟ جس باپ نے ان کو پیدا کیا، ان کو بڑا کیا، ان کی شادی کی، یہ اپنی زندگی میں مست ہیں، اس خوف سے باپ کا نکاح نہیں ہونے دیتے کہ آنے والی میراث میں حصے دار بن جائے گا۔ تو میراث کا مال تمہارے باپ کا ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے، وہ تو اللہ کے ضابطے کے مطابق تقسیم ہوگا، لیکن لالچ، مال کی ہوس، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا۔ پھر تو قارون کو بھی دولت ملی تو کم پڑ رہی ہے۔ بھائی ہمارا نصیب کوئی نہیں لے جا سکتا، باپ کی زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں، ہم کیوں رکاوٹ بنے؟ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر باپ بوڑھا ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کی کفالت کرے، اس کا خرچ اٹھائے، اگر وہ نکاح کا خواہش مند ہے اس کا نکاح کرائے، اگر وہ اپنی بیوی کا خرچ نہ اٹھا سکے تو اولاد باپ کی دوسری بیوی کا خرچ اٹھائے، شرعاً یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور ہیں معاشرے میں ایسے افراد جنہوں نے اپنی عمر دراز والدہ کا نکاح کیا، جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا خود نکاح کیا، ایسے سعادت مند بھی ہیں، زیادہ تر رکاوٹ بننے والے۔ بچی طلاق کے بعد گھر آ کر بیٹھ گئی، شوہر کے انتقال کے بعد گھر آ کر بیٹھ گئی، اولاً تو ماں باپ ہی فکر کرتے تھے، سب اپنی دنیا میں مست ہے، وہ تنہا زندگی گزار، فکر کرتے بھی ہیں تو الگ الگ مطالبات۔ اگر وہ بچی اکیلی ہے تو اب ایسا شوہر چاہیے جس کے بچے نہ ہو، ایسے ہی بہو کا انتقال ہوا تو ایسی بہو چاہیے جس کے بچے نہ ہو۔ یہاں تک کہ اہلکار حضرات نے مجھے بتایا ایک آدمی کے 6 بچے ہیں، اس کو ایک ایسا پیغام دیا گیا جس کی گود میں ایک بچہ ہے، تو بولے نکاح کر لوں گا، اس کے بچے کی ذمہ داری نہیں لوں گا، وہ آ کے اس کے آدھا درجن سنبھالے گی۔ کتنے؟ یہ اس کے ایک بچے کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آئے گا اپنا نصیب لے کر آئے گا۔ اور حضور نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں۔ تو یہ سب باتیں صرف بیان کرنے کے لیے، یعنی آنے والی اس کے 6 بچوں کو سنبھالے، یہ اس کے ایک بچے کو سنبھالنے تیار نہیں ہے۔ آخر حضور کی امتی ہے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے کس دن کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، ان کے شوہر ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے نکاح میں میں آ جاؤں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دربار نبوت میں آؤں گی، بچے شور شرابہ کریں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضور نے کیسا تاریخی جملہ بیان فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی، ام سلمہ فکر مت کرو، نکاح کے بعد تمہارے بچے میرے بچے۔ ہے کوئی ایسا بولنے والا؟ کیا رفیق بھائی تجربہ کار ہیں، پوچھیے۔ آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ مفتی صاحب کی عمر 34 سال ہے اور تجربات 74 کے بیان کر رہے، کہاں سے؟ انہی تجربہ کار حضرات کی برکت سے۔ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں میری اپنی نہیں، میرا مشاہدہ بھی کم ہے، تجربہ بھی کم ہے، عمر بھی کم ہے، لیکن ہم نے گلشن خطابت کی جانب سے پورے شہر کے 100 اہلکار مرد و خواتین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ہاؤ آر یو، کیا چل رہا ہے معاشرے میں؟ انہوں نے جو لکھ کر بیان کیا آج ہم وہ بیان کریں۔ پورے شہر میں بلا تفریق کے مسلک یہی ایک موضوع پر بیان ہو رہا ہے، ملک بھر کی مساجد میں بیان ہو رہا ہے کہ بھائی ہم ان رکاوٹوں کو ختم کریں، دل بڑا کریں، رشتوں میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ معاشرے سے خرابی اور برائی اور گناہ ختم ہو، بوڑھے والدین کی فکریں کم ہو اور وہ چین سکون کی زندگی گزاریں۔
لیکن ہم نے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو رکاوٹ بنایا، بچے نہیں چاہیے، جبکہ سمجھدار لوگ نکاح کرتے ہیں، عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہے، وہ شوہر کے بچوں کو سنبھالتی ہے، شوہر بیوی کے بچوں کی کفالت کرتا ہے، پھر ایک وقت تو آتا ہے ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بیوی نے اپنے شوہر کو فون کیا، بولے جلدی گھر آؤ، بولے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بولے دیکھو پہلے تمہارے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، بولے پھر میرے بچوں نے تمہارے بچوں کو مارا، بولے اب دونوں مل کے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دونوں نے جب نکاح کیا تھا تو دونوں کو اپنے اپنے سابق شریک حیات سے بچے تھے، دونوں نے نکاح کیا، اکٹھا ہوئے، ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالا، پھر ان کے ذریعے سے بھی بچے وجود میں آئے، تو زندگی ایسے بھی گزرتی۔ اس میٹنگ میں ایک ذمہ دار شخص نے بتایا آج صرف ہمارے گاؤں میں 5000 سے زیادہ ایسی تعلیم یافتہ اور دیگر بچیاں موجود ہیں جن کی عمریں 30 سال سے آگے بڑھ چکی ہیں، لیکن ان کا رشتہ نہیں ہو پاتا۔ اسلام نے تو اتنی گنجائش پیدا کی کہ ایک سے زائد نکاح کا نظام اسلام نے باقی رکھا۔ ایک تعلیم یافتہ 32-35 سال کی خاتون ہے، ایک نوجوان ہے، بیوی بچوں والا ہے، لیکن قابل ہے، اس کو اس کے نکاح میں دیا جا سکتا ہے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بالکل تنہائی سے بہتر ہے کہ وہ اس کے نکاح میں آ کر زندگی گزارے، اور فرق کیا پڑے گا سوائے وقت کے، اور کیا ہے؟ لیکن لوگ اس کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کو اپنایا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا نکاح کیا ہے؟ کہا ہاں۔ حضور نے پوچھا کس سے؟ تو کہا کہ ایک بیوہ خاتون سے۔ تو حضور نے کہا تم کنوارے تھے تو کنوارے سے کیوں نہیں کیا؟ سوال پوچھا حضور نے، وجہ جاننی چاہیے، اعتراض نہیں کیا۔ تو کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میری 9 بہنیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں، میں سب سے بڑا ہوں، میں نے چاہا کہ ایک ایسی خاتون سے نکاح کروں جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے۔ تو حضور نے ان کو برکت کی دعا دی۔ آج ہے کوئی جوان جو کہے کہ میں کسی بیوہ سے نکاح کر لوں، کوئی جوان تیار بھی ہو جائے تو بوڑھے تیار نہیں ہو، نہیں نہ تو کہ کچھ سمجھا تھا۔ اور یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، اصل تو یہ بات ان کے مجمع میں بھی ہم لوگ کہیں گے دینی اجتماعات میں، لیکن آپ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جب اپنے بچوں کے رشتے کی بات چلے تو اچھی سے بیٹھا کر بتا دو کہ دیکھو سیرت کو بنیاد بنانا، دینداری کو بنیاد بنانا، اچھے خاندان کو بنیاد بنانا، اگر بچی کی شکل و صورت میں کوئی کمی ہے اللہ کی طرف سے ہمارا اختیار نہیں، اللہ اختیار دیتا تو ہر ایک اپنے بچے کو حضرت یوسف جیسا حسن دیتا۔ اگر بچی کی صحت کچھ بڑھ جائے تو اس کو دل پر مت لینا، اگر اس کی سیرت اچھی ہے اور صحت بڑھ گئی ہے تو اس کو قبول کر لے۔ جب ہم اپنے گھر کی خواتین کو سمجھائیں گے تو وہ مانیں گی، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے شہر کی خواتین نے ریکارڈ قائم کیا ہے، 150 بچیاں دیکھ کر اس کے بعد انہوں نے بہو کو پسند کیا ہے۔ کتنی؟ 150، یعنی صرف ان کی چائے چوڑے کا بجٹ آپ پکڑ لیں گے نا تو 50,000 ہو گیا ہوگا۔ مرد حصہ نہیں لیتے نا، جاتا ہے چلے جاتا ہے۔ ایک اہلکار نے مجھے بتایا کہ ایک چچا تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے بہو بتاؤ۔ میں نے کئی لڑکیاں بتائی، چاچی کو لے کر گیا، چاچی کو تو پسند ہی نہیں آ رہی نا۔ کیوں؟ لڑکا اپنا چاہے افریقن ہو مگر بہو آسٹریلین چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا مطلب؟ لڑکا 7ویں فیل ہے، ٹیچر چاہیے، لڑکا بالکل گٹکا کھا کے دبلا پتلا مریل ہو چکا ہے لیکن اس کو ڈاکٹر چاہیے، یہ معیار ہے۔ ہر ایک اپنے سے بہتر دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں پسند آتی ہے تو لڑکی لڑکے کو فیل کر دیتی نا۔ تو بولے میں چاچی کو کئی لڑکیاں بتایا، پسند ہی نہیں آ رہی۔ کئی مہینے کے بعد چاچا پوچھنے لگے کیا ہوا؟ بولے جہاں جاؤ تو وہ چچی نہیں بول رہے۔ بولے اب موقع لے چلے۔ تو بولے ایک جگہ لڑکی دکھانے چچا چچی دونوں کو لے کے
یہ بھی ایک شرعی مسئلہ سمجھ لو. لڑکی کو صرف وہ لڑکا دیکھ سکتا ہے جو اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، محرم کی موجودگی میں دیکھ سکتا ہے، صرف وہ چہرہ ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے. بعض بڑی عمر کے افراد کو زیادہ ہی فکر ہوتی بہو کی، بولے میں بھی دیکھ لوں، اجازت نہیں. بہرحال وہ بولے میں دونوں کو لے کر گئے. بچی آئی بیٹھی، وہاں سے گھر آئے تو میں نے چاچی سے پوچھا رشتہ سمجھ میں آیا؟ بولے تمہارے چچا سے پوچھو جو بولیے نہیں. گھر میں مرد کا ایک ہولڈ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. چاچا سے میں نے پوچھا، بولے بسم اللہ کرو رشتہ اچھا ہے. چاچی سے بھی پوچھا تو منہ بگاڑ کے کہنے لگی، بولے ہاں ٹھیک ہے بس رنگا مار کھاگو ہے. تو چاچا ناراض ہو گئے، بولے بالکل کچھ بولنا نہیں، طے بھی ایسے ہی رہے، میں کچھ بولے رہو. سمجھ؟ تو پورا معاملہ عورتوں کے سپرد نہ کریں، رشتہ نکاح میں اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اور صحیح طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کو بہو چاہیے، آپ کے بیٹے کا پورا بایو ڈاٹا لکھ لیجیے، نام، پتہ، عمر، تعلیمی قابلیت، معاش، خاندان، اور کوئی ضروری بات ہو لکھ لیجیے. اس کے نیچے لکھیے کہ آپ کو بہو کیسی چاہیے، کس برادری کی، شہر کی، بیرون شہر کی، اس کی عمر کہاں سے کہاں اس کے درمیان ہو، اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہو، یہ ساری باتیں پہلے لکھ لیجیے. اہلکار سے کہیے یہ میرا ڈاٹا ہے اور مجھ کو ایسا رشتہ چاہیے. اگر ایسا رشتہ کہیں نظر آئے تو مجھ کو ڈائریکٹ مت لے کر چلنا، پہلے ان کو یہ میری پرچی دے دینا. اگر ان کو مناسب لگے تو پھر ان کی پرچی مجھے دینا، پھر آپ اچھی سے اس کی معلومات لیجیے. پرچی کے ذریعے 80% معلومات مل جاتی ہے، دل مطمئن ہو جائے، اس کے بعد دیکھنا دکھانا شروع کیجیے. یہ نہیں کہ قربانی کا جانور وہاں اترا ہے چلو دیکھنے. تو اہلکار حضرات کے طریقے میں بھی بڑی گڑبڑی. بعض جو خالص پیشہ ور ہیں یہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، سب نہیں. یہ پھر خود بھی بتا دیتے نا، گردی میں کیلا بیچنا بولتے ہیں نا، یہ شیعہ کا رشتہ بتا دیں گے، بورا کا بتا دیں گے. ظاہر سی بات ہے سنی جماعت کی بچی وہ نہیں اس سے نکاح کرنا چاہے گی. دارالقضا معاد ملت میں ایک معاملہ آیا، مالیگاؤں کی بچی کا نکاح بورا سے کروایا گیا، لیکن لڑکی اور اس کے گھر والوں کو اہلکار نے بتایا نہیں. جب وہ لڑکا باہر سے یہاں آیا تو یہ اس سے کہتا ہے میرے جیسی ٹوپی پہن لے، اور کس کو پورا نام بتانا نہیں، آخر میں حسینی تھا، کس کو بتانا نہیں، اور جو بولو ایسا کرنا. ہو گیا نکاح، بچی گئی، وہاں کے حالات دیکھ کر واپس آ گئی. آج کتنے اہلکار ہمارے شہر میں آتے ہیں، 24 گھنٹے میں باہر کے لوگ آتے ہیں، یہاں کے اہلکاروں کی مدد سے رشتہ کر کے نکاح کر کے لے کر چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کو باندھی بنا کر رکھتے ہیں. پہلے سے وہاں بیوی موجود ہے، بچے موجود ہے، گھروں میں تصویریں، شرک ہو رہا ہے. اور والدین بھی اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچی کو کہیں بھی جھونک دیتے ہیں. بعد میں پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. جب تک اس لڑکے کو، اس کے گھر کو، اس کے شہر میں جا کر اس کی معلومات مت لے لو، اپنی بچی کا رشتہ دو مت. کسی کی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، کسی کی بہن بوجھ نہیں ہوتی. اہلکاروں کو بھی چاہیے سچائی، امانت داری کے ساتھ اپنا کام انجام دے، اللہ برکت دے گا. اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اہلکار حضرات کو اپنا غلام اور نوکر نہ سمجھے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے ان کے آگے پیچھے گھومتے کام ہو جاتا تو کتنے لوگ کو تو دعوت بھی نہیں دیتے. وہ کچھ معاوضے کا تقاضا کرے تو نہیں دیتے، یہ غلط بات ہے. انہوں نے محنت کی ہے، مناسب معاوضہ دینا چاہیے. بہرحال رشتہ نکاح کا موضوع ایسا ہے کہ معاشرے کا ایسا درد اور ایسا ناسور ہے. شاید کوئی گھر ہو جہاں اس فکر کو لے کر والدین بے چین نہ رہتے ہوں، اور جہاں اس ٹینشن کے ساتھ نوجوان نسل زندگی نہ گزارتے. اس لیے ہم نے اس موضوع پر خطاب کیا، اخبارات نے مضامین جاری کیے، اور اس